ایک درجن کے قریب واقعات ایسے ہیں کہ جو مشورہ آپ نے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، وہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام کا قرآن کے ذریعے سے ایک ضابطہ اور ایک اصول بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا وقت بھی آیا جب آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج میرے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی اور حکمران نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اس طرح پیش کر دیا تھا کہ چلتے راستے میں ایک خاتون روک کر ان کا احتساب کر سکتی تھی۔ اس طرح پیش کر دیا تھا کہ خطبہ جمعہ کے دوران ایک عام آدمی کھڑا ہو کر آپ سے سوال کر سکتا تھا۔ ناظرین کرام، نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درخشاں پہلو کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا ایک جائزہ پیش کیا جائے گا۔ بالخصوص ان کی خدمات کا تذکرہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اگلی پشتوں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی بڑے چست چلاک اور بہادر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اعلان نبوت پسند نہیں آیا اور انہوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی۔ نہ صرف یہ کہ خود اسلام کے مخالف تھے بلکہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ بھی انتہائی سختی سے پیش آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ بھی تھا کہ ان کے پورے خاندان میں اگر ان کو کہیں خبر ملتی کہ کسی انسان نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی بڑی سختی کا معاملہ کرتے۔ اس ضمن میں 2 واقعات بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو آپ نے ایک مرتبہ ایک نوکرانی ایک باندی کو شدید مارا تھا جو اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن اتنی زیادہ مار اور تشدد کے باوجود بھی اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات نے آپ کے ذہن پر ایک بڑا گہرا نقشہ ڈالا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، اسلام میں ہے کیا، لوگوں کو اس میں کیا لذت ہے یا کیا حقیقت نظر آتی ہے کہ اتنی زیادہ مار کے باوجود بھی یہ اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنی مخالفت میں اس قدر زیادہ بڑھے کہ ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو روکوں یا ماروں، بہتر یہی ہے اور آخری حال یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف تلوار لے کر بڑھے۔ راستے میں انہی کے خاندان ابو نعیم کے ساتھ ایک شخص ابو نعیم سے ملاقات ہوئی جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس بات کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے تلوار دیکھ کر پوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ بتایا گیا کہ میں تو اس ارادے سے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو نعیم نے کہا کہ آپ اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کا بہنوئی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ فوری طور پر ان کے گھر میں پہنچے، اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سنا، اس کے بعد تشدد کیا، شدید مارا۔ بہن جو ہے وہ بالکل آخر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ دوسرا بڑا گہرا نقشہ تھا جو ان کے ذہن پر مرتب ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے، ان کو یہ جرأت کہاں سے ملتی ہے، اتنی استقامت، اتنا استقلال اور اتنی اسٹیبلٹی ان کے اندر کہاں سے آتی ہے۔ وہ یہ جان کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں جو اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے وہاں پہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور جتنے سخت زیادہ دشمن تھے اسلام کے اتنے ہی زیادہ اسلام کے فالوور، اسلام کے مطیع اور اسلام کے خدمت گزار بن گئے۔ پھر یوں ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت جو کیا تھا اس میں مسلمان جو چند ایک افراد تھے، 40-45 لوگ تھے جو آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ ہچکچاتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ اکرام فرماتے کہ ہمیں وہ جرأت ملی کہ ہم نے علی اعلان پھر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ دشمنوں کی طرف سے ریزسٹ آیا، آپ کو روکنے، مسلمانوں کو روکنے کے طریقے اختیار ہوئے، مسلمانوں کو اسلام کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو سارے لوگ چھپ چھپا کے نکل گئے،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے علل اعلان ہجرت کی اور اپنے دشمنوں کو یا کافروں کو چیلنج دے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر شب و روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقف کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو آپ یہ فرماتے تھے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں کام کے لیے گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے واپس آئے رضی اللہ عنہما۔ اس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور سب سے بڑھ کر اپنی جان تمام غزوات میں شریک ہو کر مسلمانوں کے لیے وقف کی، اسلام کے لیے وقف کی، بلکہ اپنا مال بھی دین اسلام کے لیے نچھاور کیا۔ اور غزوہ تبوک کا وہ مشہور واقعہ جس میں آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں مشیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ کم از کم 1 درجن کے قریب واقعات ایسے ہیں کہ جو مشورہ آپ نے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، وہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام کا قرآن کے ذریعے سے ایک ضابطہ اور ایک اصول بنا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اپنی خلافت کے تقریباً 10.5 سالہ دور میں انہوں نے اسلام، مسلمان اور انسانیت کے لیے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے، جس میں انسانوں کی خدمت اپنی جگہ پہ، ذاتی طور پر ان کے حالات سے خبرگیری اور پھر ان کے لیے راشن تک کا خود چل کے انتظام کرنا۔ یہ واقعات تو زبان زدے عام ہیں، لیکن ان کی جرت و استقامت کی وجہ سے مسلمان اس دور میں پوری دنیا کے اندر چھا گئے، اور مسلمانوں اس وقت پوری دنیا جو موجود تھی اس کا تقریباً آدھے حصے پر حکمرانی اسلام کو نصیب ہوئی تھی۔ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے تھے، جس میں اس دور کی 2 سو کالڈ سپر پاورز، دنیاوی سپر پاورز جو ہیں وہ کیسر و کسریٰ بھی شامل تھے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میں ایسا وقت بھی آیا جب آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج میرے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی اور حکمران نہیں ہے۔ یہ اعزاز، یہ کامیابی اور یہ فتوحات جو ہے یہ مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں میسر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی فلسطین کا علاقہ اور بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا درخشاں پہلو جو آج ہمیں تمام مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو بالخصوص، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ علماء کرام کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ ہے سادگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسر و کسریٰ کے خزانے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انتہائی سادہ طبیعت اختیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ امہات المومنین نے مل کر ان سے عرض کیا کہ آپ لباس اچھا پہنا کریں، آپ کے لباس کو کئی پیوند لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے اور جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے وہ سادگی پسند تھے، لہٰذا مجھے ایسا لباس ہی پسند ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر چابیاں جب آپ کے حوالہ کی گئیں تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں 17 پیوند کاؤنٹ کیے تھے، جو ان کی تاریخی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ بیت المقدس کی چابیاں وصول کرے گا اس کے جسم میں یا اس کے لباس پر کم از کم اتنے پیوند ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے ویژنری انسان تھے، سوچ دور کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بے شمار ایسے کام کیے ہیں جو آج بھی دنیا اتنی جدت کے باوجود ان واقعات، ان معاملات یا ان جو شعبہ جات ہیں ان کو فالو کر رہی ہے، ان سے آگے شاید نہیں بڑھ رہی، جس میں پولیس کا نظام ہے، جس میں عدالت کا نظام ہے، جس میں قاضی مقرر کرنے کا نظام ہے، جس میں مسلمان ائمہ مساجد کا تقرر ہے، جس میں جیل خانہ جات کا قیام ہے، جس میں نہری نظام ہے، جس میں شہروں کی آباد کاری، نئے شہر آباد کرنا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی بھی بہت کمال کی تھی۔ کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ جب آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ اپنے ملازم یا اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں اور ان کو آپ اپنی سواری پہ سوار کرتے ہیں۔ یہ انصاف، یہ عاجزی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہمارے اسلام کے عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے انصاف کی عظیم مثالیں قائم کی، جو آج رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے خود عدالتوں میں پیش ہو کر
خود اپنے بنائے ہوئے قاضیوں کے سامنے عدالت میں پیش ہو کر انصاف کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات جس کو بہت پروموٹ کیا، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ احتساب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اس طرح پیش کر دیا تھا کہ چلتے راستے میں ایک خاتون روک کر ان کا احتساب کر سکتی تھی۔ اس طرح پیش کر دیا تھا کہ خطبہ جمعہ کے دوران ایک عام آدمی کھڑا ہو کر آپ سے سوال کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 10.5 سال مسلمانوں کے حکمران رہے، اور مسلمانوں کی خلافت کی جو دورہ ہے وہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تو کر دیا گیا، دشمن نے دھوکے کے ساتھ آپ کو راستے سے تو ہٹا دیا، لیکن ان کی قائم کردہ مثالیں آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ جیسا وہ خود ہی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، نبی کے شہر میں دینا۔ دعا اس طرح پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موت بھی شہادت کی دی، اور شہر بھی نبی کا دیا، مسجد بھی نبی کی دی، اور نماز بھی نبی کی دی، مصلی بھی نبی کا دیا۔ اس کے بعد حجرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حجرے میں قبر بھی دی۔ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اٹھیں گے تو آپ کے باہنے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا، اور اسی طرح ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی ہمارے لیے بہت سارے اسباق، بہت ساری مثالیں، بہت سارے ہمارے سامنے عبرت کے نشانات، اور بہت ساری ہمارے لیے مشعل راہ جو ہے وہ چھوڑ کے گئی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ذات کا، ان کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اور خود اپنی زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔